ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا الحمدللہ، اور آج مغرب کے بعد جو ہے آج 8واں ذی الحجہ شروع ہو گیا، تو ہم بس انشاءاللہ ہمارا جو ہے بدھ کے روز بقرعید ہونا ہے، اور یہ ہماری جو آج زوم میٹنگ ہے وہ اس کا مقصد یہی ہے سب کو جوڑنے کا اور بلانے کا کہ لوگوں کو جو ہے قربانی کے مسائل بتائے جائیں۔ بہت ایسے چھوٹے بڑے مسائل ہیں، عمومی طور پہ ہم بچپن سے پریکٹس چیزیں کرتے آ رہے ہیں کہ کیا کیا بیسکس چیز ہیں، فرائض کیا ہیں اور مسائل کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا اس میں گرامی ان کا جو نام ہے وہ نعمان طہ قاسمی ہے، اور آپ یو پی سے بلانگ کرتے ہیں، پرتاپ گڑھ ضلع سے۔ ماشاء اللہ آپ عالم دین ہیں بھی ہیں، اور اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بھی بنایا ہے، اور قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، اور فضیلت بھی ہے، اور دیوبند سے فراغت ہے مفتی میں بھی ماشاء اللہ، اور آپ نے جامعہ ہمدرد سے اپنے BOMS کا کورس کیا ہے۔ تو طبی علاج کے تعلق سے بھی اور جو علم دین کے تعلق سے بھی بہت اچھی اللہ پاک نے ان کو صلاحیت دی ہے، تو اور وقتاً بوقتاً ہم ان سے خدمات لیتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا آلموسٹ 6th ہرڈل ہے ہیومن سالیڈریٹی فاؤنڈیشن کا۔ تو اب تک ہم نے آلموسٹ سارے جتنے بھی میٹنگز ہوئی ہیں، ہرڈلس ہوئے ہیں، ہم نے ان کو کال کیا ہے، اور انہوں نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا ہے۔ تو تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کے جو مسائل کیا ہیں اور اس کے واجبات کیا ہیں، فضائل کیا ہیں۔ تو میں مفتی نعمان طہ قاسمی صاحب کو بلانا چاہوں گا کہ دعوت و سخن دیتا ہوں اور آئیں اور اپنی بات کو رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا، اور بطور خاص جن لوگوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، ہیومن سالیڈریٹی فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر اقصیٰ میم صاحبہ کا، کہ اتنا اچھا اور خوبصورت پلیٹ فارم موقع بہ موقع فراہم کرتی ہیں، جس میں ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر کے بہت سی چیزوں کو سیکھ بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آزاد صاحب آپ نے عرض کیا کہ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، یقیناً علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ 2 مہینے کے بعض حصوں کو آپس میں کمپیئر کیا ہے، چنانچہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ سال بھر کے جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں اور جتنے بھی عشرے ہیں، ان تمام دنوں میں، مہینوں میں اور عشروں میں سب سے بہتر ترین رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، کیونکہ اس میں شب قدر ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کا دن کے اندر رمضان کے روزوں کا ہونا ایک الگ فضیلت رکھتا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے بعد پورے سال میں سب سے افضل ترین ایام علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن بہرحال رمضان المبارک کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور ان کے بعد اگر کوئی مہینہ یا کوئی دن فضیلت والا ہے تو یقیناً وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں 2 جگہ اللہ رب العزت نے قسمیاں بیان فرمایا ہے، قسم کھا کر۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والبتر، یعنی قسم ہے فجر کے وقت کی اور لیال عشر 10 راتوں کی۔ جب بھی اللہ کی ایک عادت ہے کہ جب کوئی اہم بات بیان کرنا چاہتے ہیں یا بیان کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے قسم کے ذریعے اس جملے کو بہت مؤکد کرتے ہیں، تاکید سے بھرپور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بروج کی ابتدائی آیات میں واليوم الموعود
وشاہد ومشہود، اس میں یوم موعود سے مراد یوم آخرت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کا دن۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد ذی الحجہ کا بطور خاص یہ عشرہ، یا ذی الحجہ کا عرفہ کا دن 9 تاریخ۔ یہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جو ادریسی ہے اس میں یہ بات تحریر کی ہے۔ بہرحال یہ عشرہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اس کا روزہ، فرمایا کہ ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ یعدل صوم یوم سنتن، ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے قیام لیلۃ، 1 رات کا قیام کرنا 1 سال کی راتوں کے قیام کے برابر ہے، یعنی اس کو زندہ کرنے، اس کو جاگ کر عبادت میں صرف کرنے کے برابر ہے، اتنی اہمیت۔ اور پھر اس کے بعد یہ اہمیت اس معنی کر اور بڑھتی ہے کہ اس میں کئی طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو تکبیر تشریق ہے، واجبی طور پر 9 تاریخ کی فجر سے اور 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد مردوں کو زور سے بآواز بلند اور عورتوں کو آہستہ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 1 مرتبہ لازمی طور پر کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب دن بھر میں یاد آ جائے اس تکبیر کو دہرانا چاہیے ان ایام کے اندر، اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بازار میں نکل جاتے تھے اور یہ تکبیر کہتے تھے زور سے بلند آواز سے، ان کو سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر میں تکبیر ملاتے تھے، ایک عادت بن جاتی تھی، ایک موسم بن جاتا تھا۔ تو یہ بہت اہمیت والا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی اہمیت کا یقین دلوں کے اندر بٹھال دے، اور پھر جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور رکھ رہے ہیں وہ لائق مبارکباد ہیں، اور جو نہیں رکھ سکے ہیں تو ان کے لیے بطور خاص یہ درخواست ہے اور یہ فضیلت اس کو سمجھنا چاہیے کہ 9 تاریخ جو ہوگی، یعنی منگل کا دن جو ہوگا 20 تاریخ اس مہینے کی، یہ یوم عرفہ ہے، یعنی جس دن عرفات کے میدان میں حاجی قیام کرتے ہیں۔ وہاں کی تاریخ اور یہاں کی تاریخ میں فرق ہوتا ہے، لیکن جو آدمی جس جگہ رہ رہا ہے وہاں کی تاریخ کے اعتبار سے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو چونکہ حج کا سب سے بڑا رکن اس دن ادا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر عید ہوتی ہے۔ ایک بات نقطہ سمجھنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 تہوار رکھے ہیں ہمارے، ایک تہوار عید کا ہے اور ایک دوسرا بقرعید کا ہے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اسلامی تاریخ میں، اسلامی شریعت میں کسی تہوار کو کسی شخصیت کے ساتھ اس کے آنے یا جانے، اس کے کسی عمل کے ساتھ وابستہ نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں 1 مہینے کی لمبی عبادت، محتم بشان عبادت، دن میں روزہ، رات میں تراویح مکمل کرنے کے بعد 1 شوال کو اس کے شکرانے کے طور پر عید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جسمانی اور مالی عبادت کا مجموعہ حج، وہ اس کا سب سے بڑا رکن، سب سے اہم ترین رکن ادا کرنے کے بعد 9 تاریخ کو اگلے دن عید ہوتی ہے۔ تو 9 تاریخ کا روزہ روایات میں آتا ہے کہ صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، یکفر السنۃ التی قبلہا و بعدہا، اپنے سے 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اپنے 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی اہمیت ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پر اس طرح کی گفتگو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یا اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، اریز کر دیتی ہیں، وہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ برائیاں ختم ہوتی ہیں جو برائیاں ہلکی اور چھوٹی ہیں۔ جو بڑی بڑی برائیاں ہیں یعنی گناہ کبیرہ ہیں، جن میں بطور خاص کسی بھائی کا، کسی انسان کا، کسی پڑوسی کا حق اگر کسی نے دبا لیا ہے، مار لیا ہے، تو وہ بغیر توبہ کے اور بغیر اس شخص سے، صاحب حق سے معافی مانگے وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔
لیکن بہرحال بے انتہا اس میں فضائل ہیں ذی الحج کے مہینے کے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو 9 تاریخ کی فجر سے انشاءاللہ تکبیر تشریق شروع ہوگی. اور تکبیر تشریق کی جو کلمات ہیں یہ کلمات کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ کلمات بننے میں، اس کلمات کی مارفولوجی میں، اس کلمات کی تشکیل میں 3 انبیاء علیہ السلام، 2 انبیاء اور 1 فرشتے کا کنٹریبیوشن ہے، کی شمولیت ہے. چنانچہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان ہونے کے لیے مینا کے میدان میں لٹا دیا اور آپ کے گردن مبارک پر چھری چلائی اور شدت اور طاقت سے چلائی چھری، اس سے پہلے کہ وہ چھری کو اللہ حکم فرماتے کہ ذبح کرے یا نہ کرے، کیونکہ چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے. جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنتی جانور لے کے آئے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اسی تیزی میں انہوں نے ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب ابراہیم علیہ السلام کے چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کنارے ہو گئے، جنتی جانور لیٹ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب وہ ذبح ہو گیا اور اس کی آواز سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا، پٹی آنکھ سے اتار کے کہ ارے یہ تو جانور ذبح ہو گیا، اور وہ صحیح سلامت تا قیام قیامت ہر نماز کے بعد لازمی اور واجبی طور پر ایک بار کہنے کا حکم فرما دیا. یہ تو 9 تاریخ کا مسئلہ ہوگا. پھر 10ویں تاریخ میں انشاءاللہ صبح صبح عید الاضحیٰ کی نماز مکروہ وقت ختم ہو جانے کے بعد، فجر کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جانے کے بعد سے لے کے زوال تک کا وقت رہتا ہے، اور ابتداً شروعاتی وقت میں نماز ادا کر لیں. اور چونکہ آج کل کووڈ کا مسئلہ ہے تو جن لوگوں کو جہاں میسر ہو، عیدگاہ میں، مسجد میں، میدان میں، اور عید کے اندر تو بڑی آسانی ہے، اور کوئی نماز پڑھانے والا، خطبہ پڑھنے والا موبائل سے دیکھ کے ویسے بھی پڑھنے والا ہو، جہاں بھی آپ موجود ہوں تو وہاں عید کی نماز ادا کر لیں. اس کے بعد پھر اپنی اپنی قربانی کریں. تو قربانی کا جو اہم موضوع ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کل واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے ایک بات معاشرے کے اندر بہت چلائی جا رہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، یعنی جو آدمی شریعت جس کو مالدار مانتی ہے، شریعت نے جو پیرامیٹر سیٹ کیا ہے اس پیرامیٹر پر جو اترتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. وہ پیرامیٹر کیا ہے اس کو ذرا سا سمجھ لیں. جو نصاب آپ کا صدقہ فطر کا ہے وہی نصاب قربانی کا بھی ہے. یعنی اگر کوئی شخص 612.50 گرام یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 87.57 گرام اتنا چاندی یا اتنے سونے یا اتنے قیمت جس میں اتنا سونا یا چاندی آ سکتا ہے، اس کا مالک ہو قربانی کے ایام میں، یعنی 10 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ کی عصر تک اس بیچ میں اتنے پیسے کا، اتنی ملکیت کا مالک ہو جائے، اور یہ ملکیت اس کی ان تمام چیزوں کو شامل کر کے ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں. مثال کے طور پر لوگوں کے گھروں کے اندر بہت سارے برتن ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ جو کبھی استعمال نہیں ہوتے ہیں، سال بھر کبھی استعمال ہی نہیں ہوتے، صرف رکھے ہوئے ہیں، تو وہ سب ضرورت سے زائد ہے. ان سب کی مجموعی قیمت اگر اتنی ہوتی ہے کہ جتنے میں 612.50 گرام چاندی آ سکتی ہے، یعنی مثال کے طور پر آج کل 42,000 روپے کی رقم بنتی ہے تقریباً، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اپنی جانب سے ایک قربانی کرنا. اور اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو بہت عمدہ بات ہے.
نفلی قربانی کرے پھر وہ چاہے جس کی طرف سے کرے. لیکن قربانی کے سلسلے میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے, گنجائش دی ہے اور قربانی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من وجد ساعتا ولم یضح فلا یحضر مصلانا یا فلا یقربن مصلانا, کہ جس آدمی کو قربانی کی وسعت ہو, قربانی کر سکتا ہو, چاہے وہ جانور لے سکتا ہو, چاہے وہ بڑے جانور میں شریک ہو سکتا ہو, حصے لے سکتا ہو, اس لیے کہ چھوٹے جانور میں بکری ہے, بھیڑ ہے, دمبا ہے, یہ ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوتی ہے. اور بڑا جانور جیسے ہے جیسے کہ گائے ہے, چونکہ آج کل ہندوستان میں یہ ممنوع ہے تو اس سے بچنا چاہیے, بھینس ہے, بیل ہے, اور اسی طریقے سے بھینسا ہے, اونٹ ہے, تو یہ بڑے جانوروں میں شمار ہوتا ہے. اس میں شریعت نے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 حصے رکھے. تو جو آدمی کسی ایک حصے میں شریک ہو سکتا ہو یا ایک جانور کی قربانی کر سکتا ہو, اتنی اس کو اندر گنجائش ہو, پھر بھی وہ قربانی نہ کرے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے عید نہیں ہے, وہ پھر وہ عیدگاہ کے آس پاس بھی نہ بھٹکے. تو اسی روایت کی وجہ سے کہ قربانی نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی فرمائی ہے کہ وہ عیدگاہ ہی نہ آئے, اس کے لیے عید ہی نہیں ہے. قربانی کا وجوب علماء کرام نے ثابت فرمایا ہے کہ قربانی واجب ہے. اور پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر تقریباً آپ 23 سال رہے, اور 23 سالہ زندگی مدینہ منورہ کے اندر گزری. اس میں تقریباً 10 سال کا پورا قربانی کے بعد کا مسئلہ, پوری زندگی آپ نے لگاتار قربانی فرمائی. اور قربانی کا یہ فریضہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تمام امتوں میں رہا ہے, چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اتنی سخت آزمائش کا معاملہ فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں تو ان کی پوری زندگی شروع سے آخر تک کی پوری آزمائش سے لبریز ہے. بئی معنی کہ آپ کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی کہ جہاں بت بنائے جاتے تھے, اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا, اس کے بعد پھر آپ کو وطن چھوڑ کر ایسی جگہ جانا پڑا اللہ کے حکم سے جہاں نہ پانی تھا اور نہ دانا اور نہ گھاس, نہ پیڑ, نہ پودے, کچھ نہیں. اور اس کے بعد پھر اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو, اس بچے کو جس کی پیدائش بعض اقوال کے مطابق 90 سال کی عمر میں, بعض میں 99 سال کی عمر میں, بعض 87 ایئرس کی عمر میں آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا, اس کو چھوڑنا پڑا. تو اتنی آزمائشوں کے بعد جب وہ بچہ حاصل ہوا اور بڑا ہو گیا, قرآن کریم کے اندر سورہ صافات میں بہت تفصیل سے اور بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ رب هب لي من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے نیک صالح بچہ عطا کر دیجئے. فبشرناه بغلام حلیم, تو اللہ رب العزت نے ایک حلیم اور بردبار صبر کرنے والے بچے کی بشارت سنائی کہ آپ کو ملے گا. پھر وہ بچہ جب بڑا ہو گیا, فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام, کہ جب آپ بلغ معه السعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو گئے, آپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کی عمر ہو گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی مانگ لی کہ ہم کو ان کو ہمارے لیے قربان کر دو. گرچہ خواب میں اللہ نے وہ حکم دیا, لیکن نبی کا خواب بھی وہ سچا ہی ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے. آپ نے اس حکم کو ادا کیا, اور اس کو کی پوری تفصیل ہے, اتنا موقع نہیں ہے کہ یہاں پر سب کچھ بتایا جائے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے ہم کو جو تفصیلات بتائی ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے قربان گاہ گئے, وہاں فلما اسلم وتلہ للجبین, اور ان کو لٹال دیا, پیشانی کے بل لٹا دیا. تو اللہ رب العزت کو بس آپ کی ادا پسند آ گئی اور فرمایا کہ وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ رب العزت نے اس قربانی کو, ابراہیم علیہ السلام کو, کہ اس قربانی کو اتنی بڑی قربانی قرار دیا, اتنی بڑی قربانی قرار دیا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اسی طریقے سے قربانی ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی قربانی کرنے کا اور اس میں حصہ لینے کا کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس سنت ابراہیمی کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے. اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کیا کہ قربانی کرنا ہے, قربانی کا حکم ہے, تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ, قربانی کیا ہے, قربانی کسے کہتے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی آپ کے گرانڈ فادر، ضروری نہیں کہ رشتہ ہو، بڑے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ایک ایک بال کے بدلے میں، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ صحابہ نے پوچھا کہ فالصوف یا رسول اللہ، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن پہ بال نہیں، اون ہوتے ہیں، جیسے بھیڑ ہے، اونٹ ہے، اس میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون والے جانور کے بال میں بھی ایک نیکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کو یہ ادا اور یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پسند آئی کہ فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کو خون بہانے کے علاوہ، قربانی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں پسند۔ آج کل کے دور میں بعض حضرات یہ آواز اٹھانے لگے ہیں کہ جتنا پیسہ ہم قربانی پہ صرف کرتے ہیں، اتنا پیسہ ہم کسی کو ڈونیٹ کر دیں تو اس کا کام چل جائے گا۔ ارے پورے سال پڑا ہوا ہے ڈونیٹ کرنے کے لیے، خود کریے، قربانی کا حق کیوں مار دیں بھائی؟ اور پھر اللہ رب العزت کو ان دنوں میں صدقہ پسند نہیں ہے، ان دنوں میں حج پسند، حج کا تو خیر حکم ہی ہے، ان دنوں کے اندر، قربانی کے دنوں کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی پسند نہیں ہے، ان دنوں روایت میں آتا ہے کہ جہاد تک اللہ رب العزت کو اتنا پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی جہاد کے لیے چلا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنا سارا مال، ساری دولت اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے بعد جہاد پہ چلا جائے اور وہاں جا کے واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، تو الگ بات ہے، ورنہ قربانی سے افضل کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو قربانی کے علاوہ اور کچھ پسند نہیں، اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم اتنا پیسہ کسی اور کو دے دیں جتنے میں ایک جانور آتا ہے یا حصہ آتا ہے، اس لیے کہ قربانی کے جانور کے پیچھے بھی ایک دو نہیں، ہزاروں پیٹ چلتے ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے، چرانے چگانے والے، بیچنے والے، اس کے کھال کا کاروبار کرنے والے، اس کی ہڈی کا کاروبار کرنے والے، اس کی گوشت کا کاروبار کرنے والے، بہت بڑا کاروبار ہے، بہت سارے لوگوں کا اس سے کاروبار منسلک ہے۔ تو بہرحال جب یہ قربانی کرنا یہ طے پا گیا کہ ہر سال قربانی کرنا ہے، تو پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قربانی کن جانوروں پر اور کیسے جانور پر ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر 8ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل اذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ پوری آیت کے اندر ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، یعنی 2 جوڑے گائے بیل کے، اونٹ اونٹنیوں کے، بکرے بکری کے، بھیڑے دمبے کے، تو یہ 8 قسمیں اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں قربانی کے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، تو جانور عمدہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، فربا اور موٹا تگڑا ہونا چاہیے، اتنا لاغر اور کمزور نہ ہو کہ وہ قربان گاہ تک چل کے نہ جا پائے، اس کو لاد کے لے جانا پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روایت ہے، گرچہ کمزور ہے لیکن آتا ہے کہ سمنوا ضحایاکم فإنها على الصراط مطایاکم، اپنے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا کرو، اس لیے کہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ یہ روایت گرچہ کمزور ہے لیکن اہمیت کے حامل بہرحال ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو اگر خود گھر کا پالا ہوا ہو، جس سے انسیت ہوتی ہے، جس سے کسی حد تک محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ افضل ترین ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم خیر کو کبھی اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم ایسی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو کہ اس کو تم بہت محبت کرتے ہو، جس کو تم بہت پیار کرتے ہو۔ تو قربانی کے جانور کو اگر گھر کا پلا ہوا ہو تو بہت عمدہ ہے، لیکن گنجائش نہیں ہے گھر میں، آج کل لوگوں کے رہنے کی گنجائش نہیں ہے، آبادی کا قانون بنانا پڑ رہا ہے لوگوں کو، تو ایسے موقع سے پھر قربانی کے جانور کو جب قربان کیا جائے تو اس وقت موجود رہیں جہاں تک ہو سکے۔ اور اس لیے کہ قربانی کا جانور جس وقت ذبح کیا جاتا ہے، کہ روایت میں آتا ہے کہ جب قربانی کا جانور زمین پر رکھا جاتا ہے اور ذبح کرنے کے لیے اور چھری اس کے گردن پر چلائی جاتی ہے، وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ جب زمین پر اس کا قطرہ گر نہیں پاتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، خوب فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے، سنن دارقطنی کی روایت ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرہ فی یوم عید، کہ کوئی پیسہ، کوئی روپیہ، کوئی نوٹ ایسا نہیں ہے فضیلت والا جس کو خرچ کیا جائے قربانی کے علاوہ بقرعید کے دنوں کے اندر، کوئی اتنا اہمیت کا حامل اور فضیلت کا حامل نہیں۔ تو یہ سب قربانی کے فضائل ہیں، اور قربانی کے مسائل میں یہ ہے کہ قربان، میں نے عرض کیا کہ جانور عمدہ ہو، بے عیب ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ والارجاء البین عرجها، کہ ایسا اندھا نہ ہو کہ اس کا بالکل اندھا پن ظاہر ہو، ایسا لولا نہ ہو کہ اس کا لولا پن ظاہر ہو۔ جیسے ہم اپنی چیزوں کو پسند کرتے ہیں بے عیب ہونا، ایسا بے عیب جانور ہو، اور کسی طریقے کا اس کے اندر نقص نہ ہو۔ یہاں نقص سے بات سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جانور، خاص طور سے بکرے یا بڑے جانور جن کو خصی کر دیا جاتا ہے، جن کے خصیے نکال دیے جاتے ہیں، ٹیسٹس نکال دیے جاتے ہیں، وہ جانور پھر کیسے، اس کے اندر بھی تو عیب ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ جانور جن کو خصی کیا جاتا ہے وہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ افضل ہیں، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں نے دیکھا کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین موجوعین اقرنین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے جو تندرست تھے، سینگ والے تھے، اور وہ دونوں خصی تھے، ذبح فرمائے ہیں، تو وہ افضل ہے، اس کا گوشت چونکہ لذیذ ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے سینگ وغیرہ کو دیکھ لینا چاہیے کہ سینگ اس کی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اور معمولی سے اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو چل جائے گا، جڑ سے نہ ٹوٹی ہو۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمر کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ دانت نکلنا یہ علامت ہے لیکن یقینی علامت نہیں ہے۔ تو وہ جانور جو چھوٹے کہلاتے ہیں ان کا 1 سال کا پورا ہونا یعنی 355 دن مکمل ہونا ضروری ہے، اور جو جانور بڑے ہیں ان کا 2 سال ہونا اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو جانور بیچ رہا ہے اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر کوئی اس کے قول کا اعتبار نہیں کر پا رہا ہے تو جو جانور کا جو علم رکھتے ہیں وہ اگر کہہ دیں کہ نہیں یہ ہو گیا ہے 1 سال کا اور یا 2 سال کا بڑا ہو گیا ہے تو وہ اسی طرح شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی جانور کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ 1 سال کا نہیں ہے تو چاہے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے بھی کم ہوگا تو بھی اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، سوائے دمبے کے کہ اگر وہ بہت زیادہ تگڑا اور موٹا ہے اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ 1 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے لیکن 1 سال کا بھی کم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے کہ اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو قربانی کے سلسلے میں یہ اہم باتیں ہیں، اور اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو، آزاد بھائی آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر، آپ نے بہت ساری باتیں بتائی۔ عمومی طور پہ سب سے پہلے آپ نے جو قول ربانی تھی وہاں سے شروع کیا کہ قربانی کی شروعات کیسے ہوئی اور اللہ کا حکم کیا ہے، کیا کون کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آپ نے شروع میں جو ہے 9 ذی الحجہ کے تعلق سے بھی بہت اچھی اس کی فضیلت بیان کی کہ اللہ پاک نے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک سوال ذہن میں آیا ہے روزے کی نیت کے تعلق سے، 9 ذی الحجہ کی روزے کی نیت کیا ہے، اس کو بتاتے چلیں۔ بہت سارے سوالات ہیں تو بس ایک چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، تو اس کی 9 ذی الحجہ کی ہم جب روزے کی نیت کریں گے تو کیسے نیت کریں گے، کیا اس کے لیے سحری کھانا جائز ہے، کیا حکم ہے؟ دیکھیے نیت کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت نام ہی دل کے ارادے کا ہے۔ کوئی آدمی الارم لگا کے صبح اٹھ رہا ہے تو وہ روزے کے لیے ہی اٹھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جوا کھیلنے کے لیے تو نہیں اٹھا ہے، ظاہر ہے روزے کے لیے اٹھا ہے۔ تو دل کے اندر یہ ارادہ ہونا کہ ہم صبح روزہ رکھنے جا رہے ہیں، بھائی اتنا کافی ہے۔ زبان سے کہنا یا زبان سے کوئی الفاظ وضع کیے گئے ہوں، بنائے گئے ہوں، ایسا کچھ نہیں، صرف دل میں ارادہ ہے، اتنا کافی۔ جی جزاک اللہ، اس کے لیے آپ نے روزے کی نیت کا تعلق سے بتا دیا کہ کس طریقے سے نیت کر لیں۔ سحری کے دوسری سلسلے چیز، میں سحری کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ سحری ضرور کھانا چاہیے جہاں تک ہو سکے، چاہے آپ کو گنجائش بالکل نہیں ہے 1 گھونٹ آپ دودھ پی لیجئے، 1 کھجور کھا لیجئے، ایک گھونٹ آپ پانی پی لیجئے، سحری ضرور کھانا چاہیے، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ اور ایک روایت میں اور آتا ہے کہ فرق ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور غیروں کے روزے کے درمیان فرق سحری کرنا ہے۔ جی
ایک روایت اور ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العزت اور فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر. تو اتنی بڑی فضیلت ہے، سحری ضرور کرنا چاہیے. اور سحری کرنے کی وجہ سے دن میں روزے پر قوت ہوتی ہے. آدمی نڈھال پڑا رہے گا تو عبادت کیا کرے گا، پیٹ دبائے لیٹا رہے گا. تو لیکن اتنا بھی نہ کھائیں کہ عصر تک کچی کچی ڈکاریں آتے رہیں، روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے. تھوڑا سا لینا چاہیے سحری میں. جی جی مقصد یہی تھا کہ نیت کے تعلق سے کہ سحری کا کیا حکم ہے. بعض دفعہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نفل روزے کی نیت سے جو ہے اگر ہم سحری نہ کریں زیادہ تقوی اختیار کر رہے ہیں. بہرحال آپ نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ سحری ضرور کریں، اس کی فضیلت ہے، برکت ہے. دوسرا آپ اگر کوئی سوال سحری یہ نہیں تھا. کر سکا ہے، جی سو جی گیا، آنکھ لگ گئی، تو ایسا جی نہیں کہ روزے میں کوئی فرق آ جائے گا، کوئی جی دقت جی نہیں ہے، بے روزہ شک. رکھ سکتے. جی 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 بے شک. دوسرا سوال یہ تھا جس کا جواب آپ نے خود دے دیا کہ کن لوگوں پہ قربانی واجب ہے. آپ نے بتایا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے برابر مال ہو اور اس کی ملکیت رکھتا ہو تو اس کو قربانی کرانے کا حکم ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ہیں، وہ اس پہ بعد میں جائیں گے. ایک سوال اور ہے کہ عمومی طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کس دن قربانی کرنا افضل ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن. اس کے بعد میں شرعی دلائل کیا ہیں، شرعی حکم کیا ہے. بعض دفعہ لوگ دوسرے دن کرتے ہیں، تیسرے دن کرتے ہیں. ایسا کوئی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ نہیں پہلے دن کرنا درست ہے، دوسرے دن یا تیسرے دن؟ اس پہ ایک نظر مفتی صاحب. جی بالکل بالکل. حدیث شریف کے اندر پہلے دن کی افضلیت آئی ہے، یوم جی جی النحر کے اندر قربانی کرنا افضل ہے. جی جی ماشاء اللہ. باقی ایام تینوں ہیں، تینوں دنوں کے اندر آپ قربانی آپ کرنا ہے، جیسی آپ کی سہولت ہو، جیسی اللہ نے جائز دی ہو، تو تینوں دن جی جی کرنا کر سکتے ہیں. تینوں دن بنائے گئے ہیں، لیکن پہلے دن کی قربانی افضل ہے. جی جی جی. دوسرا اس کے بعد اگلا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ قربانی کے بہت ہی اہم سوال ہے. اس ہمارے ڈسکشن کا سب سے امپورٹنٹ ایک کوشچن یہ بھی ہوگا کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہو سکتے ہیں اور اس کی ترتیب کیا کیا ہے. ظاہر طور پہ 3 حصے اس کے بتائے جاتے ہیں، تو اس پہ ایک روشنی ڈال دی جائے، پھر سے ایک ریفریش ہو جائے کہ اس کا کیا حکم ہے، کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. جی قربانی کے گوشت کے جیسا کہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں 3 حصے ہیں، تو یہ 3 حصے لگانا مسنون ہے. جی اور جی اگر کسی آدمی کے گھر میں افراد زیادہ ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو وہ سارا کا سارا بھی استعمال کر سکتا ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اس لیے کہ اہل خانہ کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی اس کی ذمہ جی داری ہے اور صدقہ ہے. جی جی. اس کے حصے کے تعلق سے جیسے چھوٹے جانور میں 3 حصے ہیں، بڑے جانور میں ہم 7 لوگوں کی قربانی کا حکم ہے، تو کیا اس میں 21 حصے کرنے ہوں گے یا اس کے بھی 3 حصے ہوں گے؟ ایک بہت ہی جنرل کوشچن ہے. دیکھیے ایک آدمی نے قربانی کی، ایک جانور کی، جی وہ اپنے گھر اس نے گوشت کو 3 حصے کیے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا، ایک حصہ جی جی اپنے رشتہ داروں کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے رکھا، اور ایک حصہ اس نے تقسیم کیا. جی اسی جی طریقے سے جو لوگ قربانی بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، جب وہ اپنے حصے کا گوشت جو ان کے حصے میں آیا ہے لے کے گھر جائیں گے، تو پھر جی اس میں بھی وہ 3 حصے اپنے حساب سے مسنون لگائیں گے. جی لیکن جی اگر ان کے گھر میں خود ضرورت ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے حصے کی بات کی ہے، بہت انفارمیٹیو بات آپ کو بتاؤں، بہت ضروری بات بتاؤں کہ جی جی شرعی اصول یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں اگر 7 حصے لوگ شریک ہیں، 7 لوگ شریک ہیں، تو تمام لوگوں کو گوشت الگ الگ برابر برابر تول کے دینا چاہیے، کمی بیشی نہیں جی کرنی چاہیے. لیکن جی جی بے شک. چونکہ تولنے میں ایک طوالت ہے، تو پھر آپسی رضامندی پر ہم لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کا حکم ہے کہ حصے جی لگا دیے گئے، سب لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ نہیں ٹھیک ہے، برابر ہے، تو جس کا جو جی جی چاہے لے لے. اس کے علاوہ وہ چیزیں جو گوشت کے علاوہ جانور میں ہوتی ہیں، جیسے دل ہے، کلیجی ہے، اور اسی طریقے سے گردے ہیں، پائے جی جی ہیں، تو ان کا الگ حصہ لگانا چاہیے، ان کو جی گوشت جی کے ساتھ بھی شامل کرنا چاہیے. ٹھیک جی ہے. جی بے شک. ایک جی بات بہت اہم بتائیں، جو لوگ بازار سے جانور خرید کے لاتے ہیں، جی جس وقت انہوں نے بازار سے جانور خریدا ہے اور اس جانور کے ساتھ جو رسی اس کے گلے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے، جی جی اگر وہ رسی جانور کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور جانور کے ساتھ خرید کے گھر لائی گئی ہے، تو اس جی جی رسی کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے، جس طریقے سے قربانی کے جانور کی کھال کو صدقہ کرنا واجب ہے. اس لیے کہ مثال کے طور پر 12,000 روپے کا آپ نے جانور خریدا، 8,000 روپے کا خریدا، 10,000 روپے کا خریدا، تو وہ جانور آپ نے رسی سمیت خریدا ہے. جی جی جی
समझ रहे हैं। जी मेरा और सवाल आगे यही था, रस्सी का हुक्म पूछना था और चमड़े का हुक्म का पूछ, जो आप एक बता बात रहे हैं। और, जज़ाकल्लाह। चमड़े को सदका करना वाजिब है, लेकिन अगर इंसान को खुद अपने इस्तेमाल में लाना है तो उसकी गुंजाइश है। उसका हुक्म है कि अगर मुसल्ला बना ले, मशक बना ले, कोई ऐसा करता नहीं, लेकिन अगर कोई करना चाहे, अपने जाती इस्तेमाल में लाना चाहे तो जाती इस्तेमाल में उसको ला जी सकते जी हैं। जी और माशाअल्लाह। एक बात और भी कुर्बानी के जानवर के हवाले से ये है कि कुर्बानी के जानवर में बहुत महंगा खरीदना और ये समझना कि महंगे में ज्यादा सवाब है, तो ऐसा नहीं है। जानवर उम्दा अच्छा होना चाहिए और दिल और नियत सिर्फ अल्लाह की रजा होना चाहिए। कुरान जी पाक में जी 17वें सिपारे में है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह के पास न गोश्त जाता है न खून जाता है, बेशक बेशक। बल्कि आपका तकवा जाता नियत। है। तो बेशक। दूसरों के चक्कर में कि फला 21,000 का बकरा लाए हैं तो हम 25,000 का ले आएंगे, तो ये जी कोई तनाकुज नहीं है, ये कोई मुकाबला नहीं हो रहा। जहां मुकाबला होना है, जिसको अल्लाह ने पसंद किया है वहां मुकाबला करना चाहिए। कि जी रमजान जी मुबारक के अंदर अल्लाह ताला का ऐलान होता है कि आओ भाई दिखाओ अपनी जौहर, कौन ज्यादा इबादत कर लेता है, तो वहां दिखाना चाहिए जौहर, हर जगह नहीं। जी जी तो जी जी लेकिन अगर दिल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई तकाबुल नहीं है, कोई कंपेरिजन नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह ने मुयस्सर किया है, तो फिर जितने जानवर चाहें। याद रखें कि ज्यादा महंगे जानवर से अफजल ज्यादा तादाद में जानवर या हिस्से करना है। जी जी ये सवाब का बाइस है। यानी एक जी जानवर 50,000 का लेना और 50,000 में 5 जानवर लेना, ये ज्यादा अफजल है। बेशक इसलिए कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ताद्दुद यानी गिनती जितना इहराक़ दम होगा, जितना ज्यादा खून बहाया जाएगा, उतना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है। जी बेशक बेशक। मुफ्ती साहब मेरा अगला सवाल है, आपने चमड़े का बता दिया, ऊंट में कितने हिस्से हैं? क्या उसमें एक हिस्से हैं या 7 हिस्से 7 हैं जी, हैं या 11? 7 जी हिस्से हैं। 7 हिस्से हैं। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब अगला सवाल है, फितरा देने का क्या हुक्म है? जैसे हम ईद की नमाज के लिए जाते हैं, ईद की नमाज से पहले। फितरे का ताल्लुक जो है वो ईद उल फित्र से है। जी 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 जी। बाज़ दफ़ा ये लोग थोड़ा पूछते हैं कि भाई क्या ईद उल अजहा के मौके से भी फितरे का है? तो हमारे जो नाजरीन हैं इसमें मीटिंग में है, एक चीज़ आपकी तरफ से ये हो जाए कि नहीं, फितरे का हुक्म बस ईद उल अजहा के लिए है। मुफ्ती साहब देखिए एक सवाल फितरा और। क्या चीज है, जी इसको समझ लें। फितरा क्या चीज है? जी सदका जी फित्र जी। जो है वो ज़कातुस सौम है, रोजे की ज़कात है। जब हम बेशक रोजा रखते बेशक हैं बेशक। तो जिस तरीके से रोजा रखने का हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत जी का, जी यकीनन इंसान होने की वजह से हम उस तरीके से नहीं रख पाते हैं, कुछ ना कुछ कोताही होती है। कभी झूठ बोल दिया, कभी झूठ नहीं बोला तो गाली बक दी किसी ने, बुरा भला कह दिया किसी को, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, बदनजरी हो जी गई, जी गैर महरम को देख लिया। तो इन सब छोटी छोटी कोताहियों जी से जी को पाक करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदक़े फित्र रखा है कि आपकी तहारत हो जाए, जी तहारतुल बेशक और वतुअमतुल लिल बेशक। मसाकीन, के रोजे की तहारत भी हो गई और मिस्कीनों का हला भला भी हो गया, एक पंथ दो बेशक काज। बेशक। तो उसका ताल्लुक वो ईद उल फित्र से है, रमजान मुबारक के रोजे से। जी मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब अगला सवाल ये है कि वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, क्या इस नाम से कुर्बानी कराना जायज़ है? जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं जो है पूरी उम्मत के लिए जो है कुर्बानी करना चाह रहा हूँ, मैं जी पूरे बहुत अच्छा उम्मत का सवाल है, गम शुक्रिया और जी। दर्द सीने में है मेरे, मैं पूरे जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं और जितने भी नबी आए हैं और वली अल्लाह आए हैं, सबके नाम से कुर्बानी कराना चाहता हूँ, तो इसके जी लिए क्या हुक्म है? हाँ सुने इसको, कुर्बानी के सिलसिले में आप सवाब में पूरी सारी उम्मत को शरीक कर सकते हैं। जी जी कुर्बानी के सवाब में सारी उम्मत को शरीक कर सकते हैं, इसमें जी जी बिल्कुल गुंजाइश है। आपने अपनी फर्ज वाजिब कुर्बानी कर ली, उसके बाद आपके पास गुंजाइश है तो आप जितनी चाहें कुर्बानी करें और सबकी तरफ से उस सवाब में सबको शरीक कर लें। आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा एक दुम्बा ज़बा फरमाया, उसके बाद फिर जी दूसरा दुम्बा फरमाया, और ज़बा करने के बाद ये फरमाया कि ये मेरी तरफ से है और उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं कर सकते, कमजोर हैं, जी गरीब हैं, उनकी तरफ से, तो उन सबको सवाब में शरीक फरमाया। तो सवाब में आप कितने लोगों को शरीक कर लें इसमें कोई वो नहीं। हाँ एक बात बहुत अहम मैं अर्ज करना चाह रहा था, वो दरमियान में रह गई थी, गुफ्तगू तवील हुई तो याद आया कि जैसे रोजा रखने का हुक्म है, तो जी पहली जी तारीख से लेकर 9वीं तारीख तक अगर कोई रखता है तो बहुत अफसल है।
اگر کوئی نہیں رکھ پاتا ہے تو 8 اور 9 تاریخ کو رکھ لے، اگر 8 اور 9 نہیں رکھ پا رہا ہے تو 9 تاریخ کو تو رکھ ہی لے، لیکن 10ویں تاریخ کو روزے کی نیت سے 1 سیکنڈ بھی بھوکا رہنا جائز نہیں ہے، بے شک حرام اگر ہے. کوئی، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اور مستحب ہے کہ جس آدمی کو قربانی کرنا ہے وہ اپنی قربانی صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ کچھ نہ کھائے اور چلا جائے، نماز پڑھ کے آئے اور اپنی قربانی میں سے کچھ کھائے. تو اتنی دیر کا وقت اس کو آدھے دن کا روزہ سمجھنا یا تھوڑی دیر کا روزہ سمجھنا یہ بالکل غلط ہے. جی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی قربانی سے کھانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. جی اور جن جگہوں پر قربانی نماز ہوتی ہے عید کی، جن علاقوں میں، وہاں جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے جب تک قربانی نہیں ہوگی. اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کو قربانی دوسری کرنی پڑے گی لازمی. اور جی جن جگہوں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے جیسے چھوٹے انٹیریئر سائڈ کے گاؤں ہیں وہاں جی قربانی جی نہیں جی ہوتی ہے تو وہاں جو ہے وہ کسی بھی وقت آپ فجر کے بعد سے قربانی کر سکتے قربانی کر سکتے ہیں. جی اس کے ساتھ اگر کھلے لفظوں میں یہ کہیں کہ جہاں عید الاضحیٰ کی نماز جہاں ہوتی ہے شہروں میں، جیسے اکثر رورل ایریاز میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، حکم نہیں ہے، تو وہاں اس علاقوں میں فجر کے بعد جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کیا جا سکتا ہے. ہاں ان کو نماز، چونکہ ان کے جی اوپر نماز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نماز ہوتی ہی نہیں ان کے یہاں، تو وہ کہیں بھی کسی وقت کر سکتے ہیں. جی جی مفتی صاحب ہمارے پاس سوالوں کی لمبی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. ایک ہاں بالکل ڈاکٹر بالکل، آپ صاحب جلدی نے کرتے جائیں. جی ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال عرض کیا ہے، مرحوم رشتہ داروں کا کیا معمول ہے؟ مطلب قربانی کے سلسلے سے ان کے نام سے اگر قربانی کرانی ہے تو کیسے کرائیں؟ جی دیکھیے، کوئی بھی نفلی عبادت فرض عبادت نہیں، نفلی عبادت، جیسے مثال کے طور پر ہم آپ کی طرف سے عشاء کی نماز پڑھائیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم آپ کی طرف سے روزہ رکھ لیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی نفل عبادت ہے وہ کسی کی طرف سے ہو سکتی ہے، کسی بھی کی طرف سے. والدین کی طرف سے کریں، جس مثال کے طور پر 2 رکعت نماز نفل والدین کی طرف، والدہ کی طرف سے. حج کرنے جاتے ہیں، کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس سے کہتے نہیں ہے کہ ہماری طرف سے طواف کر لیجیے گا، جی ہماری جی طرف سے جی عمرہ کر لیجیے گا، کہتے ہیں نا. اسی جی جی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے بعد میری طرف سے قربانی کرنا، تو حضرت علی نے پوری زندگی آپ کی طرف سے قربانی کی، پوری زندگی. تو اپنے مرحومین اعزاء اقربا کی طرف سے قربانی کرنا، لیکن اپنی قربانی اگر واجب پہلے ہے تو وہ کرنے کے بعد. بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ نادانی کی وجہ سے کہ پہلی بار قربانی ہو رہی ہے تو دادا کے نام سے ہو جائے. ارے نہیں، جی پہلے جس کے اوپر واجب ہے اس کے نام سے ہو جائے، اگر جی واجب کسی کے اوپر نہیں ہے تو پھر چاہے جس کے نام سے ہو جائے. ٹھیک ہے، جی 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 بالکل کرنا چاہیے، مرحومین کی طرف سے خوب قربانی کرنی چاہیے. جی مفتی صاحب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، ہمارے انس بھائی لکھتے ہیں، بھائی جان کیا اگر کوئی قربانی کا پورا گوشت خود اور رشتہ داروں کو نہ دے کر غریبوں میں بانٹنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور بانٹ دوسرا سکتے ہیں. سوال ہے، جی جی اچھا، دوسرا سوال ان کا ہے، اگر کسی نے عید الاضحیٰ کے چاند کے بعد جان بوجھ کر ناخن یا بال کٹوا لیے تو کیا پھر وہ اپنے نام سے قربانی کروا سکتے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے، جی یہ دیکھیے، ہم سب کا جاننا ناخن اور ضروری بال ہے. رکھوانے کا مسئلہ یہ ہے، یہ کوئی واجبی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے. مستحب کا مطلب اچھا ہے، اچھی چیز سمجھی گئی ہے کہ جس آدمی کو قربانی کرنا کا ارادہ کرتا ہو، قربانی کرنا ہے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے چاند دیکھنے سے پہلے داڑھی واڑی مونچھیں اپنے ناخن سیٹ کرا لے. جب قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو اس کا اہتمام بھی کرے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا ہے، اب ناخن بھی بڑھ رہے ہیں، مونچھیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو کاٹ لے، کوئی برائی نہیں، اس سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس ایک مستحب کا ثواب تھا، وہ حصے میں نہیں آئے گا بس. یعنی بالوں کا، مونچھوں کا یا ناخون کا کاٹنا اس کا قربانی سے کوئی ریلیشن ہو، اس قربانی کے ہونے یا نہ ہونے کا، ایسا نہیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک کھول لیجیے. سوری، اگلا سوال جو ہے مفتی صاحب وہ ڈاکٹر نائمہ آفرین کی طرف سے، وہی قربانی کے رسی کے تعلق سے انہوں نے جی یہ پوچھا کہ قربانی کے رسی کے تعلق سے انہوں نے جی یہ میں عرض کر معلوم. دیا کہ جانور کے ساتھ جی اگر جی خرید کے آئی ہے تو اس کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے. اس جی کا جی جی طریقہ یہ ہے کہ اب رسی کس کو دیں گے، کون لے گا، تو رسی کی قیمت اندازہ لگا لیں اور اس کو صدقہ کر دیں.
ایک اگلا سوال ہے، بہت ہی ضروری سوال ہے، یہ میرا بھی سوال ہے مفتی صاحب۔ نان مسلم ہمارے جو ساتھی ہیں، پڑوسی ہیں محلے میں، وہ جہاں ہم رہتے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، وہ اپنے گھر، کیا ان کو قربانی کا گوشت کھلانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو دیکھیے ہمارے اگر نان غیر مسلم مسلم بھائی کے ہیں۔ بارے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کے گوشت کو وہ برباد نہیں کرے گا، خراب نہیں کرے گا، بے حرمتی نہیں کرے گا، کھائے گا، تو بالکل دے سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر پڑوسی گوشت کھاتا ہو تو اس کو دینا چاہیے، اور گوشت کے ساتھ ساتھ دعوت بھی دینا چاہیے دین کی۔ جی جی بے شک۔ اگلا سوال، جیسے اکرام الحق صاحب نے پوچھا کہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، آپ نے بالکل بتایا کہ بالکل نہیں جائز بلکہ ہے، اچھا ہے، بالکل مستحب ہے، بہتر ہے۔ جی کرنا جی۔ چاہیے، ثواب ایک پہنچتا ہے۔ سوال، جی ایک سوال اور شمع انصاری مرے ہوئے صاحبہ کی نے طرف پوچھا ہے۔ یہاں پہ ایک میں کلیئر کر دوں، بعض حضرات جی یہ جی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کی طرف سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ گزرے ہوئے آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے، گزرے ہوئے آدمی کے پراپرٹی اور اس کے بینک بیلنس کو جو ہے فوراً اس کے گھر والے لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو کیا اس جی کے جی قربانی یا اس کو ثواب نہیں پہنچے گا؟ بالکل جی جی پہنچے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس کے مال سے ہم فائدہ حاصل کر لیں، ہمارے مال سے اس کو فائدہ نہ ہو، یہ کیسے ہو جائے گا؟ جی بے شک بے شک۔ ہوتا ہے، کرنا چاہیے۔ شمع انصاری صاحبہ پوچھتی ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اگر کسی گھر کے آدمی نہ ہو تو کیا وہ عورت قربانی کر سکتی ہے؟ جیسے ویڈو بالکل کر وومن ہیں سکتی ہے، بالکل کر اور سکتی ہے، وہ عورت قربانی ڈیورسی دبا ہیں۔ کر سکتی ہے، نہیں، ذبح کے عورت تعلق اپنی سے تو قربانی نہیں۔ دبا کر سکتی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، تو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ اچھا جزاک اللہ۔ اور ایک سوال، ایک مزاحیہ سوال ہے، ہمارے ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان جی کا سوال یہ ہے کہ اکثر بڑے جانور میں 4 پائے ہیں اور 7 حصے دار ہیں، تو وہ کیا اس کی تقسیم کیسے تب ہونی چاہیے؟ وہ ایک میں مزاحیہ چونکہ سوال ہے۔ میں پچھلے 10 سالوں سے اجتماعی قربانی، کلیکٹیولی قربانی کراتا ہوں، اور جی جی بہت سارے حصے باہر سے اور یہاں مقامی لوگ بھی رہتے ہیں، اور جی الحمدللہ ایک سما بنا رہتا ہے قربانی کا، تو جی مجھے جی تو ہر وقت تقسیم کرنا رہتا ہے۔ تو میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی جو پیر ہوتے ہیں ان پیر جی کی ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، بیچ سے جو اس کا کھر ہوتا ہے اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں، اور جی جی پورے بدن سے وہ ہڈیاں جو جن کو آپ لوگ نلی کہتے ہیں وہ سب نکلوا کے الگ رکھ لیتے ہیں، پھر ان کا اچھا حصہ لگاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اچھا وہ رضامندی سے، آپسی رضامندی سے یہ طے کر دیتے ہیں بھائی کہ ایک ظاہر ہے کہ ساتھ ہے تو اب کچھ ہو نہیں سکتا، تو اس میں ایک دم کاٹ کے آری سے ایسے تو نہیں کیا سکتا ہے، تو آپسی رضامندی سے کسی ایک میں 2 چلے جاتے ہیں، کسی ایک میں کیسے کر لیتے ہیں۔ جی بالکل مفتی صاحب، میوچول کنسنٹ اگر کوئی اسلام آدمی، میں۔ ایک بات بتا دیں، یہاں بہت عمدہ بات آپ نے پوچھی ہے، مزاحیہ جی بات ہے لیکن اس میں بہت قیمتی بات پوشیدہ ہے۔ جی اگر جی جی کوئی آدمی صرف اس نیت سے قربانی کر رہا ہے، قربانی کے جانور میں شریک ہو رہا ہے کہ مجھے پایا ہی کھانا ہے، گوشت ہی کھانا ہے، تو بقیہ 6 لوگوں کے حصے بھی وہ خراب کر رہا ہے، جی 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 ایسی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ جی جی، وہی اس میں نیت کا بھی معاملہ ہے، جیسے آپ نے شروع میں جی فرمایا کہ نیت ہے، تو بھائی، اس میں جب بھی آپ یہاں خود پہ بھی سنیے، نیت۔ اللہ پاک جی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس خون نہیں جائے گا، اللہ کے پاس جی گوشت نہیں جائے گا، تو جی رہے گا تو آپ ہی کے پاس نا، تو نیت درست کر کے کھائیے، نیت خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی جی پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ قربانی کس کی قبول ہوئی، کس کی نہیں قبول ہوئی، اس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ جی جی قربانی کے جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس جانور کو جلا کے ختم کر دیتی تھی، تو یہ سمجھا جی جی جاتا جی، تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی یعنی ہے۔ ہو گئی، بے شک بے شک۔ لیکن یہ تو امت پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ورنہ تو بس سب کی بس، پول کھل جاتی کہ کس کی قبول ہوئی، کس کی نہیں قبول ہوئی۔ جی جی، جیسے موسیٰ علیہ اور السلام کے پھر زمانے میں۔ جی پھر کسی جی نہ کسی ایسے شخص کی موجودگی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، محلے پڑوس کے اندر، علاقے کے اندر، کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی قربانی قبول کرتا ہے اور پھر تمام قربانیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ جیسے بے حج شک کے بے اندر شک، روایات میں آتا ہے کہ حج کسی ایک ہی کا قبول ہوتا ہے، لیکن اس کے طفیل میں اللہ سب کا حج قبول کر لیتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی جی وہی، جیسے آپ نے قربانی کے تعلق سے بتایا کہ مطلب کہ سب کی پول کھل جاتی، تو وہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توبہ کا وہی تھا کہ پہاڑ سے کودو توبہ کے لیے، جب لوگ سرکش ہو جی گئے
کہ جو یہ تو مر گیا اس کی بہت توبہ اللہ کا قبول. بہت بڑا فضل اس کا انعام ہے کہ جی اللہ بے شک. تبارک و تعالیٰ نے بہت سہولت اور بہت آسانیاں پیدا کی ہیں اس امت کے لیے. جی 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 اور ایک سوال سوال کرتے جائیں, اور, جی لوگوں ایک کو موقع سوال نہیں اور ملتا آیا ہے. ہے. جی ایک سوال اور آیا ہے, ایک بہت ہی یہ بھی ضروری سوال ہے. انس بھائی لکھتے ہیں, اگر کوئی قربانی کی نیت سے جانور خرید کر لائے لیکن وہ جانور بیمار ہو جاتا ہے اور اس آدمی کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور لا سکے, تو کیا ایسی صورت میں بیمار جانور پر قربانی جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیا وہ ثواب کا حقدار نہیں ہوگا؟ بیمار کتنا کتنا یہ تو اس کا کوئی پیمانہ پیرامیٹر نہیں ہے کہ وہ دیکھیے ہو سکتا بیمار ہے. ہونے کی دیکھیے اتنا اگر بیمار ہو جائے, اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ قربان گاہ تک خود سے چل کے نہیں جا پا رہا ہے, یا اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ وہ بالکل بے سدھ پڑا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی طاقت قوت نہیں رہ گئی ہے, تب تو ایک الگ مسئلہ ہے. اگر معمولی بیمار ہو گیا, بخار چڑھ گیا ہے یا پیٹ خراب ہو گیا ہے, تو اس کی قربانی کر دیں, کوئی دقت نہیں. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے جو مقدار ہے, یعنی 7.5 تولہ سونا اور میں نے سوال پڑھ لیا 52 ہے, میں وقت ضائع کیے بغیر بتا رہا ہوں آپ کو جی کہ جی جی دیکھیے شرعی پیرامیٹر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں احادیث کے اس میں, تو اس میں 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس طریقے کے جملے نہیں تھے, اس کے اندر درہم اور مسقال کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے, جی جی جس کا اندازہ لگا کے مقدار وزن طے کیا گیا کہ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا. پھر ہمارے جی یہاں کے سناروں نے بدتمیزی یہ کی کہ تولے کو انہوں نے کم کر دیا, 10 گرام کا تولہ بنا دیا, جبکہ شرعی تولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 11.66 گرام کا ہوتا تھا. جی تو جی وہی تولہ جو ہے آج اسی تولے کے حساب سے اگر ہم چاندی کو کنورٹ کرتے ہیں 52 تولہ کو, تو 612.35 گرام بنتی ہے. جی جی 612.35 گرام چاندی کی قیمت آپ نکال لیجئے, آج کل 60,000 میں چاندی مثال کے طور پر ہے, تو 60 روپے کے حساب سے 612 سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیجئے اور آپ جی کے جی سامنے رزلٹ آ جائے گا, 40-42 ہزار روپے کے آس پاس ہوتا ہے. جی جی تو سونا صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ, جس کو گرام میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 87.85 گرام, اور اگر جی جی چاندی صرف چاندی ہو تو 612.50 گرام, 35 ہوتا ہے, 50 راؤنڈ فگر میں رکھتے ہیں. صرف چاندی ہو یا صرف سونا ہو, اگر تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے, تو پھر دونوں کی قیمت کو نکالیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کون سا نصاب پورا ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ چاندی سستی ہے, سونا بہت مہنگا ہے, تو اگر تھوڑا سا بھی سونا چاندی کے ساتھ ہوا تو سارا سونا چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے گا اور قربانی کو واجب کر دے گا. یہ اسی طریقے سے کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے, بہت سامان لوگوں کے پاس ہوتا ہے, بھرا پڑا ہوتا ہے, جو کبھی جی استعمال نہیں ہوتا. کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو شادی میں پہن لیے گئے تھے, اس کے بعد جب دوبارہ شادی ہوگی تبھی پہنے جائیں گے, ہوتی بھی نہیں شادی, رکھے رہتے ہیں. تو یہ سب بے ضرورت شک سے زائد ہے, ان کو بیچ کے اس کی قیمت لگائی جائے گی قربانی کے اندر, زکوٰۃ میں جی نہیں, قربانی کے اندر یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور بہت ہی اہم سوال میرے ذہن میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے, شرعی حکم کیا ہے؟ جیسے آپ مثال علی کے طور پہ دیکھیے سنیے حضور جی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کی ذات گرامی جس کے احسان کے تلے پوری امت دبی ہے اور بے یہ شک بے کبھی اس شک سے باہر نکل نہیں سکتی ہے, آپ جی علیہ السلام کی خدمت میں ایک سلام, ایک درود پیش کرنا, یہ بڑی سعادت والا ہے کہ ہمارے منہ سے جی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا, فرشتے نے صلی اللہ لبکا علیہ اور وسلم. سیدھے روضہ اقدس میں پہنچایا, اور پھر کوئی آدمی قربانی کرے, یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. اور اگر کسی کو قربانی کرنا ہو, ارادہ رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے, تو پھر وہ سب سے پہلا حصہ حضور کے نام پر رکھے تاکہ قبولیت میں کوئی شک ہی نہ رہ جائے. بے شک بے شک جی بالکل کرنا چاہیے, خوب کرنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی تھی جب آپ کے پاس اللہ رب العزت نوازا تھا. 100 بے اونٹوں شک کی قربانی, جس میں سے 67 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے. اس کے بعد آپ تھک گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیا کہ آپ ذبح کرو. تو ظاہر ہے کہ 100 اونٹ میں 700 حصے ہوں گے, ایک حصہ واجبی حضور کا ہو گیا, باقی بے شک 699 حصے تو پوری امت کی طرف سے آپ نے فرمائے. بے شک بے امت کو شک چاہیے کہ وہ حضور کی طرف سے قیامت تک
قربانی کرتے رہے. بے شک انشاءاللہ. ناظرین اور کوئی اگر سوال ہیں آپ کے ذہن میں تو بالکل ٹائپ کر کے بھیجیں. کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے تھے, اگر وہ اپنے سوالات کو اگر ٹائپ کر کے بھیجیں تو بہتر ہوگا. جی اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں, اور اگر اس سیشن کے بعد بھی کسی کو قربانی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے مسئلہ معلوم کرنا ہو تو وہ گروپ سے میرا نمبر لے سکتے ہیں اور کسی بھی وقت بلا تکلف فون کر سکتے ہیں. مسئلے مسائل کے لیے میں 24 گھنٹہ حاضر ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کسی نے سوال پوسٹ کیا ہو تو اس کو پڑھ دیجیے جلدی سے, میں جلدی سے کوئی سوال اگر رہ گیا ہو تو دوبارہ ری پوسٹ کر دیں. آلموسٹ میں نے سارے کوشچنز کور کرے ہیں, کچھ کوشچنز میرے ذہن میں بھی آئے تھے. ہاں, قربانی کے گوشت کے سلسلے میں اپنی طرف سے بتا دوں کہ قربانی کے گوشت کو رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے یہ ابھی یہ سوال میں پوچھنے ہی والا تھا کہ کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں. اکثر لوگ محرم تک لے جاتے ہیں. شروع زمانے میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کی میجورٹی جو تھی وہ کمزور تھی مالی اعتبار سے, تو شروع زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقي في بيته منه شيء. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی قربانی کرے تو اس کے بعد 3 دن کے بعد قربانی کا کچھ نہیں رہنا چاہیے اس کے گھر میں. یہ شروع زمانے کا حکم تھا, لیکن جب صحابہ کرام تاکہ سب کو گوشت مل جائے, لوگ اسٹور نہ کر لیں. لیکن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی اور اس کے بعد اتنے متمول ہو گئے صحابہ, اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ان کو, اتنا نوازا, پھر قربانیاں اس قدر ہونے لگی, اتنی شدت سے اتنی زیادہ قربانی ہونے لگی کہ پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور پھر اجازت ہو گئی کہ جب تک آپ رکھ سکتے ہیں, اسٹور کر سکتے ہیں, سکھا کے رکھ سکتے ہیں. پہلے لوگ سکھاتے تھے, سرکہ لگاتے تھے, دھوپ میں سکھاتے تھے. دھوپ میں گوشت سکھانے کو ہی تشریق کہتے ہیں, اسی سے ایام تشریق نام رکھا گیا ہے. لیکن اب تو ڈیپ فریز ہیں, لوگ اس میں فریز کرتے ہیں. لیکن جو لوگ رکھیں قربانی کا گوشت وہ جب بھی نکالیں اپنے پڑوس میں اس کو دیں, تھوڑا بہت اس میں حصہ لگائیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب نکالیں اس میں 3 حصہ لگائیں, کیونکہ قربانی کا ہے. اپنے لیے بھی رکھیں, عزت کے لیے رکھیں, پڑوسی کے لیے رکھیں, تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی استعمال کریں جن کے یہاں انورٹر اور فریز نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال یہ لکھا ہے کہ جانور پر خود چھری چلانے کا کیا حکم ہے؟ عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کے نام سے ہو رہی ہے, اگر جانور کو ذبح کرنا جانتا ہو اور ذبح کرنے میں اس کو اس بات کا یقین ہو کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوگی, میں ایک بار میں ذبح کر لے جاؤں گا, تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے. بے شک. اور اگر خود ذبح کرنے کی قدرت نہ ہو, طاقت نہ ہو, یا نہ کر سکتا ہو, یا ہمت نہ پڑ رہی ہو, بعض لوگ کمزور دل ہوتے ہیں, بعض لوگ محبت بھی زیادہ کرتے ہیں جانوروں سے تو نہیں کر پاتے ہیں محبت کی وجہ سے, تو وہ لوگ اپنی طرف سے کسی کو قربانی کرائیں. لیکن قربانی کرنے والے کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ تکبیر پڑھے, اور جو لوگ قربانی کے جانور کو پکڑے ہوئے دبائے ہوئے ہیں وہ بھی تکبیر پڑھیں. اگر وہ تکبیر نہیں پڑھیں گے تو قربانی کا جانور پھر خراب ہو جائے گا. اس لیے قصائیوں کے اوپر دھیان رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ منہ میں مسالہ بھرے رہتے ہیں, گالیاں بکتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو, اور پھر وہ ذبح ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی تھوڑا سا سخت کریں, ٹائٹ کریں کہ نہیں, منہ صاف کر کے آؤ, 2 روپے کا مسالہ بعد میں کھا لینا, لیکن قربانی ذبح ہونے دو قاعدے سے. جو لوگ قربانی کے جانور میں ہاتھ لگائے ہوئے ہیں وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. اگر کسی نے جان بھول گیا, نہیں پڑھ پایا تو وہ الگ بات ہے. کسی نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا تو قربانی کے جانور پھر وہ ذبح نہیں, حلال نہیں ہوگا. اچھا, اللہ اکبر, بہت ہی باریک مسئلہ آپ نے بیان کیا. یہ تو اکثر لوگ جو ہے مطلب دھیان نہیں رکھتے ان سب چیزوں کا. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے فوراً قربانی کے, ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے پہلے دن افضل ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آس پاس کے لوگ بعد میں قربانی کرتے ہیں. آپ کو ایک مسئلہ بتائیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ قربانیاں بہت ہونے لگی. تو ایک صحابی ہیں, انہوں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے قربانی کر دیتا ہوں تاکہ میری قربانی کا گوشت جو ہے وہ زیادہ لوگ کھائیں. یعنی حرص دیکھیے کیا ہے کہ میری قربانی کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ کھا لیں. تو انہوں نے اتنی جلد بازی کی کہ بقرعید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی.
تو آپ نے فرمایا کہ انہا لحم شاتن، یہ تو صرف گوشت ہے، فلیذبح مکانہا اخرى، کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرو. ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور منقول ہے کہ النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، کہ قربانی کے 2 دن ہیں یوم النحر کے بعد، لیکن افضل تو پہلے دن ہی قربانی کرنا ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پہلے دن ہی قربانی کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسرے دن اور تیسرے دن یہ اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی قربانی کے. سارے لوگ پہلے دن کر دیں گے تو پھر دوسرے دن کیسے ہوگا؟ جیسے اس کو مثال سے سمجھیں، قربانی سال میں ایک دفعہ آتی ہے اس لیے زیادہ گیس بنتی لوگوں کو. اس کو مثال سے سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے. جی. اور پہلی صف میں بھی دائیں طرف کھڑے ہونا زیادہ افضل ہے. کتنے لوگ دائیں طرف کھڑے ہونے کے لیے آتے ہیں یا پہلی صف کے لیے آتے ہیں؟ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، کھڑی ہو جائے تو چلیں، کھڑی ہو جائے تو چلیں، ہے نا. جی جی. تو ظاہر ہے کہ افضلیت تو الفضل للمتقدم، جو پہلے آئے پہلے پاؤ والا حساب ہر جگہ چلتا ہے. اللہ کے یہاں بھی پہلے کے پہلے آؤ پہلے پاؤ والا حساب ہے. لیکن بہرحال دوسرا دن بھی اور تیسرا دن بھی، تیسرا دن جو ہے وہ جب تک عصر کا وقت ہے یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی کر دینا چاہیے. اس کے بعد پھر قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر تو نارمل ڈیز شروع ہو جاتی ہے. جی جی مفتی صاحب ایک سوال اور ہے، یہ بھی بہت ہی اہم. جی عبید الرحمان صاحب، آپ علیہ السلام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ایک جو ہے جانور کی طرف سے گھر کے ایک فرد کی ایک نے کر دی تو سارے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی. یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے اور امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستدل بنایا ہے اپنا. 2 چھوٹے امام ہیں 2 بڑے امام ہیں جو ہمیں مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ بناتے نہیں ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جو 4 ائمہ ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ہمیں مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ بناتے نہیں ہیں. بنے مسئلے تو اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں. تو انہوں نے اس مسئلے پر اپنی بنیاد رکھی ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر دے تو ہو جاتی ہے. ایک آدمی اگر نماز پڑھائے جمعہ کی تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. ایک آدمی اگر فرض نماز سب پڑھ لے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. نہیں ہوتا ہے. پھر اس حدیث کی توجیہ کیا ہوگی؟ حدیث بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پہ، مضبوط ترین ہے. پھر اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں یا اس صحابی کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے یا جن کے گھر میں صاحب نصاب ایک ہی آدمی تھا. تو ایک آدمی نے قربانی کی، ثواب میں سب کو شریک کیا. ہم کہتے ہیں ثواب میں آپ پوری دنیا شریک کر لیجئے، ہو جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے. تو قربانی دیگر عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے. اور آپ علیہ السلام کی ایک روایت بھی موجود ہے اس سلسلے میں کہ ہر سال ہر شخص صاحب نصاب پر واجب ہے. جی 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 مفتی صاحب یہ بھی ایک بہت ہی چھوٹا مسئلہ ہے لیکن بہت اہم مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے اس کو کھر کو سینگ کو جو لاد ہوتی ہے وہ جڑی، اس کو کیا دفن کرایا جائے یا اس کو نالے میں یا ندی میں یا بہتے ہوئے پانی میں بہا دیا جائے؟ کیا حکم ہے اس کا؟ نہیں، اس طریقے سے گندگی کو بھائی آپ اپنے گھر میں جو گندگی نکلتی ہے جس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، کچرا جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی آپ پولی بیگ میں پیک کر کے، اور آج کل تو کچرے کا ایسا معاملہ ہے کہ گیلا اور سوکھا اور لال اور ہرا اور پیلا اور نیلا سب سسٹم بنا دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ قربانی کے اگر آپ باقیات کو ایسے ادھر ادھر پھینکیں گے تو وہ دوسروں کی تکلیف کا باعث ہوگا. قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا سنت ہے، قربانی کرنا مستحب ہے. یہ اکارڈنگ ٹو مطلب پرسن ٹو پرسن یہ حکم ویری کرتا ہے. لیکن کسی کو دکھ پہنچانا یہ حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. تو ہم کیوں ایسا کام کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف بھی ہو اور آئندہ سال ہم قربانی کرنے کے لیے پریشان بھی ہو جائیں؟ پھر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو دفن کر دینا ہی بہتر ہے. ایک مزاحیہ سوال ہے، کیا اکثر یہ دیکھا گیا ہے، جیسے ہمارے علاقے میں بھی بڑا مشہور ہے کہ جو گھر کے مکھیا ہوتے ہیں، گھر کے مکھیا کی چھوڑ دیجیے، آپ جیسے قربانی کے جو گوشت ہوتا ہے تو پہلا لقمہ جو ہے کلیجی سے اور کول سے شروع کیا جاتا ہے. تو اس کا کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے؟ نہیں، شرعی حکم تو نہیں ہے، لیکن ایسا احادیث کے اندر یا روایات کے اندر ایسا ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کلیجی تناول فرمائی. اس کی وجہ ہے گوشت گلنے میں اور پکنے میں وقت لگے گا. کلیجی فوراً نکلی اور فوراً تیار ہو گئی، کھا لیا فوراً. تو کوئی لازمی چیز نہیں کہ کلیجی ہی سے ابتدا کی جائے. جی جی ٹھیک ہے.
खून के ताल्लुक से है कि घरों में खून इकट्ठा करने का, जैसे अक्सर खून नजिस है, खून नजिस होता है, नापाक होता है बहता हुआ खून। गड्ढे में जी अगर जी खोद लिया है तो दफन कर दें, और नाली में बहाना चाहें बहा सकते हैं, कोई जी जी परेशानी नहीं है, किसी को तकलीफ जी ना हो बस आपके बहाने से। जी 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 मेरा माशाल्लाह ख्याल है कि मुफ्ती आज के साहब। सेशन के लिए इतना काफी है। जी जी जी, बहुत अहम और बारीक बारीक मसाइल आपने बताए, जो हमें भी नहीं मालूम थे। हमने बहुत यही लगन मोटे साहब कुछ मोटे कह रहे मसाइल हैं। मालूम थे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने इतना कीमती वक्त दिया और अपने इल्म की रोशनी से हमें जो है मतलब सरियाब किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप लोगों को बहुत और बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। नहीं नहीं